اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8، لفظی ترجمہ۔ و اور من سے، الناس لوگوں جمع، من جو، یقولو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم۔ یہ نون کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب یہ دو نون ہے، ایک آمنا کا اور ایک نا۔ ایمان لائے ہم، باللہ بازر بھی، پر یا ساتھ، اللہ اللہ، و اور بازر بھی پر، الیوم دن، الآخری آخرت کا، و اور ما نہیں۔ ماں کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ماں نہیں اور ایک ماں جو۔ ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ با محاورہ ترجمہ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ یہاں سے تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے بالکل خالی تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ تو جو زمانہ نزول قرآن تھا، اس میں منافق عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اور اسی طرح اس کے کئی ساتھی، جو زبان سے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اس کے الہ ہونے کے ایمان لے آئے ہیں اور اس کے سوا کسی کو رب نہیں مانتے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم بعث بعد الموت کے، قیامت کے دن کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی زبان سے اظہار کرتے تھے ایمان کا، لیکن اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ حقیقت میں تو وہ مومن ہی نہیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نفاق ایسا گناہ ہے جو بظاہر نہیں پتہ چل سکتا کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، یہ دل کی چوری ہے جو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے کہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ہرگز مومن نہیں۔ اب اس وقت تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دیتے تھے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے، یعنی کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسی ہے کہ آج بھی منافقوں کی پہچان ممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ لڑائی کرے تو بیہودہ گوئی یعنی گالی گلوچ کرے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اب منافق کی پہچان ہر دور میں کی جا سکتی ہے، کیونکہ منافق کی واضح نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیں، نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 خیانت، نمبر 3 وعدہ خلافی یعنی عہد شکنی، اور نمبر 4 گالی گلوچ یعنی بدگوئی۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنا احتساب ضرور کرنا ہے کہ ان نشانیوں میں سے کون سی نشانی ہمارے اندر موجود ہے، کیونکہ ایسے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ تو ہرگز ایمان والے نہیں ہیں، چاہے زبان سے جتنا مرضی اقرار کریں، زبان سے جتنا مرضی کلمہ پڑھ لیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو جائیں، لیکن اگر منافقین کی نشانیاں موجود ہیں تو ایمان سے خارج۔ عموماً اس طرح کی آیات پڑھتے ہوئے ایک اکثر قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ یہ تو شاید مدینے کے منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص جس کے اندر یہ منافقین کی نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ نفاق کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ تو نفاق کسے کہتے ہیں؟
یعنی کہ بھلائی ظاہر کرنا اور دل میں برائی کو چھپانا۔ آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ کو، اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دے رہے، الا مگر یا سوائے، انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو ان منافقوں کا دھوکہ کیا تھا؟ منافق ایمان کا اظہار کرتے اور اپنے دل میں کفر چھپاتے تھے، تو اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے تھے اپنے تئیں، اور ایمان والوں کو بھی۔ منافق یہ دھوکہ کیوں دیتے تھے؟ در حقیقت وہ جس چیز سے تحفظ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ قتل، قید اور دنیاوی سزائیں۔ تو آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور اس بات کا انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دینے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے، اور نہ اہل ایمان کو وہ مستقل فریب میں رکھ سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ تو اس طرح فریب کاری کا سارا نقصان خود انہیں پہنچا، انہوں نے اپنی عاقبت بھی برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ یعنی ان منافقوں نے اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کی مخالفت دل میں رکھی اور صرف زبان سے اظہار کیا کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن اصل میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو ہی دے رہے تھے اور اس کا انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ تو اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھنا کہ دنیا بھی محفوظ رہے اور ظاہری نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں دیندار بھی بنے رہیں۔ آج کل کے دور میں بھی منافق اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کے ساتھ ایسے ہی دھوکے بازی کرتے ہیں۔ یعنی یہ منافق دین کے ساتھ بھی ایک ظاہری رشتہ قائم رکھتے ہیں اور اصل میں ان کی حقیقی وفاداریاں دنیاوی مفادات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی محفوظ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دینداری کی شہرت بھی مل گئی۔ مثلاً ایک انسان اپنا وقت، ساری صلاحیتیں اور سب کچھ دنیا کے مال حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، اور کبھی کبھار کسی غریب کی خدمت کر دی، کوئی دینی محفل منعقد کر دی یا کوئی دینی محفل میں شرکت کر کے لوگوں کی نظروں میں مقام حاصل کر لیا کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں اور یہ کہ ہمیں دین سے بڑی محبت ہے۔ تو یوں کیا ہوتا ہے کہ دنیا بھی محفوظ ہوتی ہے اور دینداری میں شہرت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو در حقیقت ایمان ان کے دل کے اندر نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دھوکہ قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہاں ایمان والوں کی نظروں میں جو مقام بنتا ہے یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا ہے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ اسے خود فریبی قرار دیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھا ہوا ہے۔ اور آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب کسی منافق کا دھوکہ چند دن کے لیے چلتا ہے، پھر حقیقت کھل جائے تو معاشرے میں اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔ لیکن منافق یہ بات نہیں سمجھتے کہ اگر وہ اللہ اور مومنوں سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو بھی ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے اور ان کے ارادوں اور ان کے حرکات سے مسلمانوں کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ان منافقین کی جو دغا بازی ہوتی ہے اس کا وبال انہی پر پڑے گا اور وہی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اور وما یشعرون وہ نہیں سمجھتے، اس سے مراد یہ کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے دھوکے کا انجام انہی پر عائد ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کا قہر۔ اب اگر ان آیات پہ ہم غور کریں جتنی ہم نے ابھی تک پڑھ لی، دیکھیں پہلی 5 آیات ہم نے پڑھی متقین کے بارے میں، اور وہ ہمیں لکھا ہوا بھی ملا کہ ھدی للمتقین الذین، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، انہی کے لیے ہدایت ہے، اور پھر آگے متقین کی صفات۔
آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا کہلائے؟ کافر، کافروں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ لیکن آیت نمبر 8 میں آج ہم نے پڑھا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ ہرگز ایمان والا نہیں ہے۔ اس آیت میں اور اگلی آیت جو ہم نے پڑھی، ادھر تو کہیں نفاق کا ذکر نہیں ہے، نہ منافقوں کا نام آیا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایمان والوں کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الکافرون، اے کافروں، اسی طرح منافقوں کو کہیں خطاب نہیں کیا۔ تو یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان آیات میں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا۔ غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں کہ وہ کس پر چسپاں ہو رہا ہے۔ یعنی اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے گا وہی اس کے مصداق سمجھا جائے گا۔ اکثر مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا تھا وہ یہودی علماء کے زیر اثر پروان چڑھ رہا تھا۔ آگے تذکرہ آ رہا ہے یہودیوں کا، انشاءاللہ ہم جب بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھیں گے تو اس میں بہت ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ صرف اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے کہ مدینے میں منافقین کی بہت زیادہ اکثریت تھی اور انہیں خود اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لے لی ہے، کیا ضرورت ہے، ہم امن اور آشتی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو ان منافقوں کو دراصل خود اپنے نفاق کا بھی شعور نہیں تھا کہ وہ کس طرح کے نفاق اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ اور کچھ منافقین ایسے تھے جو اسلام میں داخل ہی صرف دھوکہ دینے کے لیے ہوئے تھے، جو یہودی علماء کے زیر اثر تھے، وہ دین اسلام میں داخل اس لیے ہوتے تھے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں۔ اور ایسے منافقین کا تذکرہ انشاءاللہ آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں بھی پڑھیں گے۔ لیکن ان آیات کو پڑھ کر آپ سب نے اپنا جائزہ، اپنا احتساب ضرور کرنا ہے کہ ہمارے اندر تو کوئی نفاق کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 142 بھی سن لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ تو اس آیت میں منافقوں کی نماز کا تذکرہ ہے کہ منافق تو نماز پڑھے گا، ظاہر ہے اس نے اپنے آپ کو مسلمان جو شو کرنا ہے، لیکن نماز میں کھڑا ہوگا تو سستی کے ساتھ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفاق کی جتنی بھی علامتیں ہیں، جتنی نشانیاں ہیں، وہ ہم سے دور فرما دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔